صاحب آپ کے سامنے رہے روبرو ہوئے، مدرسہ کیا چیز ہے، مدرسے میں کیا ہوتا ہے، ساری چیزیں تفصیل سے آگے، اور اس وقت کی ضرورت بھی ہے۔ یہ مدرسہ اور یہ مدرسے کے پھول جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کی پیشانی میں کچھ لکھا ہوا نہیں ہے کہ کیا نکلے گا، کسی کی پیشانی میں کچھ لکھا ہوا نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کیا بنائیں گے، لیکن ہم اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ اچھا سے اچھا بنے، اچھا سے اچھا بنے، اس کی کوشش چل رہی ہے۔ کتنے ایسے مکاتب اور مدرسے ہیں جہاں پر ابھی میرا 2-3 گاؤں میں جانا ہوا، اور زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، ٹائم کا خیال کرتا ہوں، کہ افسوس ہوا، گاؤں بہت پڑھا لکھا اور سب سروس والے ہیں، یہ یہاں پہ پیارے علاقے کی بات کر رہا ہوں میں، سروس والے ہیں، اور پورا گاؤں چمک رہا ہے، کہیں پر کوڑا نظر نہیں آئے گا۔ ابھی 2 دن ایک جگہ جانا ہوا، کہیں پر کوڑا نظر نہیں آئے گا، مسجد 1 نمبر، شہروں میں ویسی مسجد نہیں، لیکن مسجد ویران ہے، کوئی نمازی نہیں ہے، 1 نمبر، اے سی تک لگے ہوئے ہیں۔ کتنے گھر کی آبادی؟ 50 گھر کی آبادی۔ مکتب میں کتنے بچے ہیں؟ 25 بچے ہیں، 25، صرف 25 بچے، ایک آدمی دیکھنے والا۔ دوسرے گاؤں میں گئے، وہاں بھی یہی حال۔ میں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، اللہ کا شکر، اپنا علاقہ تو بہت اچھا ہے، کم سے کم 150 پونے 200 بچے ہیں۔ اور اس وقت عیسائی جو مشرقی کام کر رہی ہے، آپ کے یہاں بھی بسیں آتی ہیں، کوئی بھی کام، کیونکہ پیسے کا اس وقت مادیت کا دور ہے اور پیسے کی کمی نہیں ہے، ہمیں اور آپ، اگر ہم یہاں 50 روپیہ فیس کہہ دیں گے تو فوراً مول صاحب کے اوپر آدمی سوار ہو جائے گا، لیکن کل کو دوسری اسکول میں جب بھیجیں گے، کل کو یہی بچے جب جائیں گے تو وہاں پہ 350-400 فیس دینا آسان ہوگا، ارے ہے کہ نہیں ہے؟ 350-400 فیس دینا آسان ہوگا۔ ذرا میری بات غور سے سنیے گا، بہت ضروری بات ہے، کیونکہ میں بھی اسکول چلاتا ہوں، اور اللہ کا شکر ہے ایسا اسکول ہے کہ بالکل اسی نے ہے انگلش میڈیم، لیکن 250 بچے اس وقت میں بتا رہا ہوں آپ کو، اس کو دیکھنا ہو مولانا وسیع اللہ صاحب سب لوگ جا کے دیکھ بھی چکے ہیں، لیکن ہر چیز کو لے کے چلتے ہیں، وہاں بھی نماز پڑھوا کے بچوں کو بھیجتے ہیں، تلاوت کروا کے بچوں کو بھیجتے ہیں، قرآن بھی ہے، دینیات بھی ہے، یعنی ایک بچہ انگلش میڈیم کا گئے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث سنائے گا، حدیث کا ترجمہ کرے گا، پھر انگلش میں اس کا ٹرانسلیٹ کرے گا، لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب اس کی کوشش کی جاتی ہے تب ہوتا ہے۔ تو میں کر رہا تھا کہ وہاں پہ باہر میں جا کر کے 350-400 دینا آسان ہوتا ہے ہمارے اور آپ کے لیے، لیکن اگر مدرسے کے مول صاحب نے کہا کہ مول صاحب 20 روپیہ کا بقایا ہے، 20 روپیہ فیس ہے، بہت بڑا درد سر ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ذرا ہم ماحول کو چینج کریں، ماحول اب دوسرا ہو گیا ہے۔ مدرسے کے لیے مدرسہ کوئی ناجائز پیسہ نہیں لے گا، ایسا ماحول بناؤ کہ مدرسہ خود اسٹینڈ ہو جائے، خود کھڑا ہو جائے، خود کھڑا ہو جائے۔ اللہ کا شکر ہمارے اس گاؤں کے لوگوں نے فکر کیا ہے، ایک چیز چلائی گئی وہ چل گئی اور گاؤں والے فوراً ایکسپٹ کرتے ہیں، اس کو جو ہے ایسا اعتراض نہیں کرتے ہیں۔ 20 روپیہ 5 روپیہ دینا ان کو آسان ہو جاتا ہے، ہر مہینے وہ جو غلط والی رقم یہاں پہ چلی ہے وہ بہت آسان ہے، ہر مہینے کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے۔ ایک جو ہے اس کا میں تو کہتا ہوں کہ خونی کا کام کرتا ہے، ایک خونی کا کام کرتا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اللہ کا شکر ہے۔ تو میں کر رہا تھا کہ اپنے بچوں کی خاص تعلیم اور تربیت کا بہترین انتظام کرو گے اس وقت، ورنہ حالات ایسے چل رہے ہیں، حالات ایسے چل رہے ہیں۔ میں دیہاتوں کی بات کر رہا ہوں، ابھی 12 لڑکیوں کا مسئلہ میرے سامنے رات میں آیا، کامل صاحب اس گاؤں کی تھوڑا سا فکر کیجیے، نام کے ساتھ باضابطہ آیا، جو غیروں کے حوالے۔ تو اس لیے اس مدرسے کی اسٹیج سے یہ بات کہی جاتی ہے سب کے لیے کہ ذرا ہم اپنا خیال کریں، اور ظاہر اپنی ذات سے ہوگا، جو چیز میرے اندر ہوگی وہ چیز بچوں میں منتقل ہوگی، ہم نہیں بنیں گے تو بچے بھی نہیں بنیں گے انشاءاللہ۔ کوئی ایسا وقت لگائیں 24 گھنٹے میں سے ہمارا آدھا گھنٹہ ہمارے بچوں میں صرف ہونا چاہیے، ہماری بیوی پہ صرف ہونا چاہیے، ہم بیٹھے کھانے کو لے کر کے بیٹھ جائیں، اس کا آسان طریقہ کھانا آج ساتھ میں کھانا کھائیں گے، اب اس میں پورے دن کی کارگزاری آ جاتی ہے، آج کیا پڑھنے گئے تھے، کیا ہوا، کام ملا کہ نہیں ملا، ہاں ملا، کیا سیکھا، کیا اس طرح ساری پریشانیاں اسی دسترخوان میں آ جائیں گی۔ اب باپ کو چاہیے، گارجین کے چاہیے کہ بالکل الرٹ رہے، اس لیے کہ موبائل کا دور ہے، یہ موبائل کا دور ہے، آپ کتنا نگرانی کریں گے، چھوٹے چھوٹے بچے، ہم نہیں جانتے، آپ نہیں جانتے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے بچے ایسی چیزیں جانتے ہیں
تو ہمارے ذہنوں سے دماغوں سے بالکل خالی. اس لیے ان سب چیزوں کی طرف بہت نگاہ کی ضرورت ہے. ساری چیزیں معاف ہیں لیکن ارتداد اور شرک تو معاف نہیں ہے. ارتداد مرتد ہونا, مشرک ہو جانا, اور باقاعدہ اس کے لیے پیسے پلاننگ کی جاتی ہے. اسکولوں میں اس طرح کی چیزیں سکھائی جا رہی ہیں. اس لیے ہمیں تو ایسے انسٹیٹیوٹ کا انتخاب کرنا ہے کہ جہاں پر ذرا کم سے کم آدمی کی ارتداد سے تو بچ جائے. لیکن اگر آپ انتخاب کریں گے تو بہت مشکل سے کچھ اسکول ملیں گے, بہت مشکل سے ملیں گے, 100 میں 2-4 ملیں گے, بقیہ سب کا بڑی حال ہے. اس لیے ہمارے مکاتب اور مدارس یہ سمجھ لو, یہ جو چاند چلی جا رہی ہے مکتبوں کے پیچھے, مدرسوں کے پیچھے, یوں سمجھ لو کہ لوگوں کی نگاہ میں بالکل جو ہے کانٹے کی طرح چبھ رہا ہے. اس لیے کہ باطل سمجھ گیا کہ ہم کو جو پریشانی یہیں سے ہے, مدارس سے. اس لیے ہم اپنے گاؤں والوں سے, علاقے والوں سے درخواست کریں گے کہ یہ مدارس اس زمانے کے اندر یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ مکاتب یہ بہت بڑی نعمت ہے. یہ مسجدیں بہت بڑی نعمتیں ہیں. انہیں کی کوشش ہر جگہ چل رہی ہے کہ یہ جو ہے ناپید کر دی جائے, ختم کر دی جائے. لیکن یاد رکھو, اگر مسلمان ایمان والا اپنے صحیح ایمان کے ساتھ چلتا رہے گا تو انشاءاللہ وہی بات ہے قرآن کی جو آیت ہے, یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ ہم دین کو, اسلام کو اپنے منہ کے پھونکوں سے بجھا دیں, لیکن یاد رکھو اللہ تعالیٰ تو اپنے دین کو مکمل کر چکا ہے, یہ بجھ ہی نہیں سکتا. اگر سے کفار مشرکین اس کو برا سمجھے ولو کرہ الکافرون. اس لیے میرے نوجوانوں, میرے عزیزوں, اس مدرسے کا بھی ایک فیض رہا. اس مدرسے کا یہ ہے چھوٹا مدرسہ, لیکن چھوٹا ہو بڑا ہو اگر اخلاص کے ساتھ ہے, اخلاص کے ساتھ, دکھاوا اگر ہوگا تو آپ سونے کا مدرسہ بنا دیں, چاندی کا مدرسہ بنا دیں, وہ 2-4 مہینے میں 2-4 سال میں ختم ہو جائے گا. لیکن جس کو آنسو سے, جس کے گارے میں آنسو چھپے ہوئے ہوں گے لوگوں کے, اور اسی طریقے سے اخلاص چھپا ہوا ہوگا, وہ چلتا رہے گا, وہ چلتا رہے گا, وہ چلتا رہے گا. اللہ کا شکر ہے, میں نے اس دن 2 تاریخ کو بھی اشارہ کیا تھا تاکہ جو ہماری نسلوں کو پتہ چلے کہ شروع یہ سے اس مدرسے کی جو بنیاد رکھی گئی ہے وہ اخلاص کے اوپر, اور ایک سے ایک اہل اللہ ہے, ایک سے ایک اہل اللہ ہے, کام کرنے والے بھی, باہر سے اس کی توجہ دینے والے, اور خاص طور سے ہمارے جو ہم سب کے مربی ہے مولانا مصطفیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اس کو تو ابھی کوئی بھول ہی نہیں سکتا, کوئی سوال ہی نہیں کہ بھول جائے. حضرت نے جو یہاں پر کام کیا ہے اور علاقوں میں, اپنوں میں, غیروں میں, اپنوں میں, غیروں میں, سب ان کے جو ہے مرتکب تھے اور سب ان کا جو ہے اعلان کرنے والے تھے. ایسا نہیں کہ کسی طرف سے انکار تھا. 2 بزرگ تھے ہمارے جمدہ کے اندر, حضرت عبد القیوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا مصطفیٰ صاحب, یہ دونوں علاقے کے دونوں بزرگ کہلاتے تھے, اور دونوں کی ایک کارنامے ہیں جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے, جس کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. ایسی ایسی قربانی اس اللہ کے بندے نے اور اس درویش صفت انسان نے کیا ہے, یہاں پر دیا ہے, یہ سب کچھ برداشت کیا. گالی گلوچ کیا کیا, کیسے کیسے حالات, پیسہ نہیں رہا, کھانے کو نہیں رہا, فاقے پہ فاقہ کیا آنکھوں نے دیکھا. اور یہ سب حضرات جو بیٹھے ہیں یہ سب انہیں کی دین ہے. یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں سب نے کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھایا, چاہے وہ عالم ہو, چاہے اپنا گندریا ہے, اپنا جلدہ ہے, اپنا بسوکا ہے, اور اس علاقے کے اندر یہ رانی پور ہے, اور یہ اپنا جو ہے کہاں کہاں کے لوگ یہاں پڑھتے نہیں تھے. ارے بھائی سب کو معلوم ہے, سب پڑھتے تھے, سب نے فائدہ. اور آج بھی اللہ کا شکر ہے کہ اس مدرسے کا فیض یہاں ادھر ادھر چل رہا ہے. کوئی مسجد کا خطیب بن کر کے, کوئی مدرسے کا مدرس بن کر کے, کچھ بھی ہو, تو یہ میں آپ حضرات سے درخواست کروں گا اس مدرسے کی تھوڑا سا فکر کریں, اور کبھی بھی کوئی آنچ آئے تو اس کو بجھانے کی کوشش کریں. ہاں, کوئی مسئلہ ہو, کوئی بات ہو, بازار میں نہیں, یہاں مدرسے میں آ کر کے بتاؤ. جب ہم سب مل کر کے کام کریں گے, اکیلے نہیں, جب ہم سب مل کر کے, ہم سب کی رائے ایک ہوگی تو انشاءاللہ جو بہترین نمونہ سامنے آئے گا. اور ہم کچھ کہیں, آپ کچھ کہیں, وہ کچھ کہیں, تو اس سے انتشار پیدا ہوگا, ہے کہ نہیں ہے. ہمیں انتشار نہیں ختم کرنا ہے, ہمیں تو ایک جہتی کے مسجد کا مسئلہ ہو, مدرسے کا مسئلہ ہو, جب ایک سوئی کے ساتھ کام کریں گے انشاءاللہ تو اس کے اچھے اثرات آئیں. آج اللہ کا شکر ہے آپ نے دیکھا, سنا, بچوں نے پڑھا, تقریریں کی, نظم کی. اس دن آپ نے جو ہے دوسرا ایک نتیجہ بھی سامنے آیا, ایک مفتی صاحب آئے, بہت خوش تھے, اور بعد میں انہوں نے فون بھی کیا, دوسرے سے کہہ رہا بہت خوش تھے اندر سے کہ نہیں ماشاءاللہ کام ہو رہا. جب بزرگوں کی دعائیں اور ساری چیزیں رہتی تو کام ہوتا. اور ہم اپنے مدرسین سے بھی درخواست کریں گے سب کے سامنے, ہم تو ہر جگہ کہتے ہیں کہ اصل کام کرنا ہے, اصل تو کام کرنا ہے, اور اصل کام ہے, نام نہیں ہے. کام کرو گے تو اللہ نام تمہاری پوری دنیا کے اندر چلائے گا, اللہ ہی چلائے گا, یہ یاد رکھنا.
اسی اخلاص کے ساتھ کام کرو، اور اسی طریقے سے جو ہے کبھی زبان کے اوپر کوئی چیز نہ آئے، کسی کے مال کی طرف، کسی کی دولت کی طرف چاہے بھی نگاہ، جو کچھ کہو مدرسے کے لیے کہو، جو کچھ کہو مسجد کے لیے کہو، جو کچھ کہو، تو دیکھو انشاءاللہ اللہ خیر ڈالے گا اور اللہ کی مدد شامل حال رہے گی۔ آج میں اپنے گاؤں سے، نوجوانوں سے جب بھی کوئی درخواست کرتا ہوں، اللہ کا شکر ہے پورا نوجوان، پورا گاؤں، پورا علاقہ ایک سور ہو جاتا ہے اگر مسجد اور مدرسے کا کام آتا ہے۔ اور اس سال مدرسے کے اندر اللہ کا شکر ہے بہت اچھا، بہت کام ہوئے، بہت کام جو کبھی نہیں ہوئے تھے، بہت کام وہ اللہ ہی نے کروایا، وہ اللہ ہی نے کروایا۔ اس لیے آئندہ بھی آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس مدرسے کا جو ہے خیال رکھیں اور اس مدرسے سے اپنا رابطہ مضبوط کریں۔ اور ہم سب سے کہتے ہیں گاؤں کے اندر 3 مسجدیں ہیں، کوچے میں ہے، یہاں ہے، کوڈم میں ہے، مسجدوں کو بھی آباد کرنے کی کوشش کریں۔ مسجدیں آباد رہیں گی تو ہمارا علاقہ آباد رہے گا، گاؤں آباد رہے گا، اور مسجدیں اگر جو آباد نہیں رہیں گی تو ظاہر ہے گاؤں کا حال بہت اچھا نہیں رہے گا۔ اس لیے ہمیں مسجدیں بھی دعائیں دیتی ہیں، مسجدیں بھی دعائیں دیتی ہیں کہ ہاں واقعی میرا گھر مجھ کو آباد کیا جا رہا ہے تو میں اس کے گھر کو برباد نہیں کروں گا، پھر اللہ کی رحمتیں برکتیں سب آتی ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، ہم سب جو ہے اپنے مدرسے کو اپنے دل کے اندر رکھیں، اپنے مسجدوں کو اپنے دل کے اندر رکھیں، کبھی بھی کوئی ضرورت پیش آ جائے فوراً حاضر ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔